بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ہم آپ تمامی حضرات کا اور تمام ناظرین کا مہذبی سماج کلاسز سے متعلق اس پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی کہ اس سال ماہ مبارک رمضان میں ہم سب نے دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اپنے اعتبار سے کوششیں کی اور اس میں ایک حد تک قدم آگے بڑھایا، اور پھر آج وہ موقع آیا کہ ہم ان کوششوں کے نتیجے جاننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز حسب دستور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ کرنے کے لیے میں جناب فرقان صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام مجید سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری فرقان صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور ہم سب نے لذت محسوس کی اور ہمارے قلوب منور ہوئے. اب آپ کے سامنے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک مرتبہ ان کلاسز کے سلسلے سے گفتگو کریں کہ مہدوی سماج کلاسز کیا ہیں. مہدوی سماج جب ہم اور آپ سنتے ہیں تو ضرور ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا کہ آخر یہ مہدوی سماج کیا ہے, ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کو کیسا ہونا چاہیے, یہ کیا کوئی الگ سا سماج ہے یا کوئی اچھوتا سماج ہے جو ابھی تک پہلی بار ہم لوگوں نے سنا ہے, یا نہیں یہ سلسلہ پہلے بھی تھا اور ہم متوجہ نہیں تھے, یا اسی سلسلے کو قائم کرنے کے لیے اور اسی ماحول کو بنانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہوں گے. ہو سکتا ہے ابتدائی کلاسز کے زمانے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے لیے حل ہوئی ہوں. مہدوی سماج جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ ایسی سوسائٹی, ایسا معاشرہ, ایسا سماج جو متعلق ہے امام زمانہ سے. تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا زمانہ, ایسے تو یہ تمام جو ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں جس زمانے میں, یہ ہمارے امام کا زمانہ ہے. لیکن حقیقت میں جو مہدوی سوسائٹی کی بات ہوتی ہے وہ سوسائٹی ہے کہ جب امام زمانہ ظاہری طور پر بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں موجود ہوں اور وہ معاشرے کو ظاہری طور پر بھی لیڈ کریں گے اور معاشرے کو ظاہری طور پر اس معاشرے میں رہ کر کے اس کی رہنمائی کریں گے. یوں تو امام زمانہ کا لطف ہے, ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اگر ان کی رہنمائی نہ ہو, ان کا لطف و کرم نہ ہو خدا کے فضل سے, تو یقیناً دنیا اپنے اندر دھس جائے گی, دنیا باقی نہیں رہ جائے گی. لیکن ظاہری طور پر جب امام ایک معاشرے میں ہوتا ہے تو یقیناً وہ معاشرہ ایک الگ معاشرہ ہوا کرتا ہے. تو امام زمانہ جس معاشرے میں ہوں گے, اگر آپ روایات میں جا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی خصوصیات اس معاشرے کی بیان کی گئی ہے. حد اقل جو باتیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے لیے ملموس ہیں اور محسوس طور پر ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اگر شیر اور بکری ایک گھاٹ پر آ کر کے پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں. یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے, یعنی اتنا پرامن ماحول ہوگا, اتنا پیسفل ماحول ہوگا کہ
کہ نہ کسی پہ ظلم ہوگا، نہ کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہے گا، نہ کوئی ظلم برداشت کرے گا، بلکہ جس طرح سے دنیا میں آج یا اس زمانے تک جب تک یہ سوسائٹی آمادہ نہیں ہو جاتی ہے، یہ سوسائٹی تشکیل نہیں پا جاتی ہے، اس زمانے تک جس انداز میں دنیا میں ظلم و جور بھر جائے گا، اسی انداز میں امام زمانہ کے ظہور کے بعد یا ان کے معاشرے میں ظاہری طور پر آنے کے بعد اسی مقدار میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اسی مقدار میں چین و سکون قائم ہو جائے گا، اسی مقدار میں معاشرے میں پیسفل ماحول جو ہے کریٹ ہو جائے گا، اور ماحول اتنا پیسفل رہے گا کہ کوئی دوسری چیزوں کے بارے میں فکر ہی نہیں کرے گا، کون ظالم کون مظلوم، سب امام کے لطف و کرم سے ایک پرامن ماحول ہوگا۔ تو وہ جو ماحول ہے، وہ ماحول کیا ایک ایسے ہی ہو جائے گا، یا ہماری اور آپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس معاشرے میں کے کریٹ کرنے میں، اس معاشرے کے لیے ماحول سازی کرنے میں، کیا ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے۔ یقیناً یہی وہ ذمہ داری ہے جسے ہم ظہور امام کی غیبت کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یقیناً امام ایک وقت ظہور کریں گے، لیکن امام کے ظہور کے لیے موقع فراہم کرنا، ماحول سازی کرنا، زمین ہموار کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک زمین ہموار نہیں ہوگی، ایک عام سی کھیتی بھی آپ دیکھتے ہیں، اگر کھیتی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے زمین کو کھیتی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تب جا کر کے اس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور کھیتی ہو پاتی ہے، تب نتیجہ بخش کھیتی کی جاتی ہے اور اس کے نتائج و فصلیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح سے اتنا عظیم امر جو امام زمانہ کے آنے کے بعد معاشرے میں تبدیلی ایجاد ہوگی، اس تبدیلی کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنا ہمارے قدرت میں ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اس لحاظ سے ہم اس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کوشش کریں اور محسوس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس زمانے میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے ہم ہوں اور آپ ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں، تو کیا ہم اس معاشرے کی چاشنی کو نہیں چکھنا چاہیں گے؟ یہی وہ لذت چاشنی کا شوق اور اشتیاق ہے جو ہمیں اور آپ کو تیار کرتا ہے اس بات پر کہ کم سے کم اپنی کوشش پر ایسا کام کریں کہ جس سے وہ سوسائٹی جو امام کے آنے کے بعد نظر آئے گی دنیا میں، اگر ہم اس زمانے میں رہے تو کیا کہنا، اگر نہیں رہے تو کم سے کم اس کی لذت کو محسوس کر سکیں۔ تو مہدوی سماج وہ ایسا سماج ہوگا کہ جس میں عقل و شعور کی بالادگی حاصل ہو جائے گی، علم اپنے کمال پر پہنچے گا، لوگوں کے دل منور ہو جائیں گے، لوگ زیادہ دین سے مانوس ہو جائیں گے، لوگوں کی قربت خدا سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سماج کی خصوصیات ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے اور آپ نے ان کلاسز میں شرکت کی کہ یہ اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک ہم تعلیمات اسلام اور تعلیمات دین سے روشناس نہ ہوں، جب تک ہم دینی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوں گے، واقف نہیں ہوں گے، تو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اس راستے پر لے کر کے جائیں گے جو راستہ ہمیں اپنے خدا سے نزدیک کرے گا۔ یقیناً جب ہم خدا سے نزدیکی کا راستہ اپنائیں گے تبھی معاشرے میں چین و سکون قائم ہو پائے گا، امن و امان قائم ہو پائے گا۔ اگر ہمیں خدا پہ یقین نہیں ہوگا، خدا کے راستے پر ہم نہیں چلنا چاہیں گے، اس سے دوری اختیار کرنا چاہیں گے، تو ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ ہم امن کی طرف جائیں، بلکہ جب ہمیں خدا سے نہیں لینا دینا کچھ ہے تو ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، جیسی زندگی بسر کرنا چاہیں گے ویسی زندگی بسر کریں گے، جس پر ظلم کرنا چاہیں گے کریں گے، جس کے اوپر رحم کرنا چاہیں گے کریں گے۔ لیکن جب ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں خدا سے نزدیک ہونا ہے، اس راستے پر آگے بڑھنا ہے، تو یقیناً اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو حاصل کریں اور اسے سیکھیں۔ اسی کے پیش نظر اس سال ماہ مبارک رمضان میں ہم سب نے یہ کوشش کی کہ جتنا اساتذہ کو کر سکتے تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے کوشش کی کہ ان تعلیمات کو آپ تک پہنچائیں، اور آپ حضرت نے بھی کوشش کی کہ جتنا ہو سکتا ہے ماہ مبارک رمضان میں ان تعلیمات کو سیکھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ اس امر میں شریک ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب دعا ہے اس بات کی کہ یہ جو باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں، خدا توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں، اور پھر وہ مقصد جو اصل مہدوی سوسائٹی کریٹ کرنے کا یا مہدوی سوسائٹی تشکیل دینے کا ہے، اس کے لیے ہم کچھ قدم بڑھا سکیں۔ آئیے اب اس بات کو یہاں پر روکتے ہوئے ایک اور چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ضروری کہ یہ جو کلاسز آپ کے سامنے
منعقد ہوئی، یہ کلاسز جو آپ نے اٹینڈ کی، یہ کلاسز کس کے ذریعے سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ یہ کلاسز جیسا کہ آپ نے مہدوی سماج کلاسز کے بینر تلے ان دروس میں شرکت کی، یہ دروس در حقیقت ایک عظیم ادارہ ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں جو ادارہ مقرر ہے، مرکز فقہ و فقاہت، جو عظیم مرجع عالی قدر کے زیر نظر ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس کی بے انتہا کوشش کے ذریعے سے یہ کلاسز منعقد ہوئی۔ یہ ادارہ ہمیشہ سے یہ اس کوشش میں ہے کہ کس طرح سے تعلیمات اسلامی، اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا میں عام کیا جائے، خصوصی طور پر جناب سیدہ کی سے متعلق جو معارف و تعلیمات ہیں اس کو دنیا میں عام کیا جائے، کیونکہ یہ شہزادی وہ شہزادی ہیں جو کائنات کی مظلوم ترین شہزادی ہیں، اور ان پر ظلم صرف وہ ظلم نہیں ہے جو ان پر کیا جا چکا ہے، ان پر ظلم یہ بھی ہوگا کہ اگر ان کے حق کو دنیا کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ مرکز فقہ و فقاہت اس امر میں بھی بہت زیادہ کوشاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ ادارہ اپنے اعتبار سے، الگ الگ اعتبار سے فلاحی امور میں بھی مشغول ہے اور فلاحی امور انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بالآخر اس ایسے ماحول میں کہ جب شاید یہ احتمال دیا جا رہا تھا کہ اس سال ہو سکتا ہے دینی باتیں لوگوں تک اس طریقے سے نہ پہنچائی جا سکے جس طرح سے گزشتہ برسوں میں علماء کرام خدمت کرتے تھے، تو اس ادارے نے کمر بستہ ہو کر کے آپ کے لیے یہ پروگرام طے کیا کہ اپنے دنیا بھر میں جہاں بھی نوجوان دینی تعلیم کے مشتاق ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ لہٰذا مہدوی سماج کلاسز کا انعقاد کیا اور پھر آپ کے سامنے بہترین انداز میں جتنا ممکن تھا اس انداز میں اور اس اسلوب کے ساتھ، بہترین اسلوب کے ساتھ آپ کے سامنے دروس کا انعقاد کیا اور دروس کو پیش کیا، اور آپ حضرات نے بھی اچھا استقبال کیا اور اس میں شرکت کی۔ اس نثر کے سلسلے کو تھوڑا ماحول بدلنے کے لیے، نظم کی صورت دینے کے لیے میں گزار ہوں گا منقبت خواں جناب محمد عباس صاحب سے کہ وہ کلپ کے بعد تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کے سامنے اشعار پیش فرمائیں گے۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر کہ محشر نہ ہوگا باروے محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر کہ آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، کہ آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، مر بھی گیا جو میں تیرے، مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر۔ وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، کاغر کی ناؤ چلتی ہے، کاغر کی ناؤ چلتی ہے پتوار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، کہ قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، قائم وہاں سجائیں گے
کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، کہ دل کہتا ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا، دل کہتا ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا، مہدی نہیں لڑیں گے، مہدی نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں اور انداز میں آپ حضرات نے سماعت کیا ہوگا کہ محمد عباس صاحب نے کتنی خوبصورتی سے کلام پیش کیا آپ حضرات کے سامنے۔ اب آپ کے سامنے ایک اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلاسز ماہ مبارک رمضان میں منعقد ہوئیں، الحمدللہ خدا وند عالم کے فضل و کرم سے اس میں نہ یہ کہ فقط ہمارے ہندوستان بلکہ بر صغیر بھی نہیں، بر صغیر سے فراتر اور ماورا دوسرے ممالک، دوسری کنٹریز سے، دنیا کی مختلف کنٹریز سے اسٹوڈنٹس نے اس میں رجسٹریشن کرایا اور کلاسز میں شرکت کی۔ تقریباً اگر گھنٹوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 50,000 گھنٹے تقریباً ہماری کلاسز جو ہے مہدوی سماج کلاسز یوٹیوب پر دیکھی گئیں۔ یہ بہت لائق شکریہ ہے یہ بات کہ خداوند عالم نے یہ توفیق دی کہ یہ کلاسز منعقد ہوئی اور اسٹوڈنٹس کو یہ توفیق ہوئی کہ انہوں نے کلاسز دیکھیں اور تعلیمات دین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ یہ کلاسز ایسی ہوئی ہیں کہ نہ فقط ہندوستان بلکہ دوسرے ممالک سے لوگوں نے اس میں شرکت کی، الگ الگ طرح کے افراد نے اس میں شرکت کی، اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی، ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی، انجینئرز نے بھی شرکت کی، ہر طرح کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، الگ الگ عمر اور سن سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جس طرح سے خواتین نے شرکت کی اسی طرح سے مردوں نے بھی شرکت کی، نوجوانوں نے شرکت کی، بہت بہترین انداز میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اپنے تاثرات بھی لوگوں نے پیش کیے۔ کچھ لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے تاثرات لکھے ہوئے انداز میں پیش کیا، کچھ لوگوں نے ویڈیوز کی شکل میں اپنے تاثرات اور اپنے ایموشنز کو ظاہر کیا کہ انہیں ان کلاسز سے کیا فائدہ ہوا اور وہ کس جگہ پر پہنچے۔ یقیناً تاثرات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اسے تو آپ کے سامنے تمام چیزوں کو پیش نہیں کیا کر سکتے ہیں اس مختصر سے پروگرام میں، لیکن کچھ افراد کے تاثرات کو ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سلسلے کو اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے اور طلاب نے تاثرات پیش کیے ہیں، اسی طرح سے آپ کے شکریہ کے لیے آپ کے کچھ اساتذہ نے بھی آپ کے لیے کچھ کلمات کہے ہیں، کچھ گفتگو کی ہے۔ تو اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مختلف وقت میں متعدد بار وقفے سے آپ کے کسی ایک استاد کے تاثرات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے بھی تاثرات کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے استاد جو ممکن ہے کہ آپ کے لیول میں نہ رہے ہوں لیکن دوسرے کسی لیول میں، جو 4 لیول تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک لیول میں آپ کے یہ استاد رہے ہوں گے، مولانا عقیل عباس معروفی صاحب، ان کے تاثرات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ آپ کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو کویت سے ان دروس میں شرکت کیا کرتے تھے اور وہاں سے فالو کیا کرتے تھے اور دینی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے، جناب سید شیراز مہدی صاحب، ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ آئیں گے آپ کے سامنے اور مہدوی سماج کلاسز کے بارے میں اپنے تاثرات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے مہدوی سماج کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ
اس مبارک اور بابرکت مہینے میں تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور سے قوم اور سماج اور معاشرے کے نوجوان اور جوان بچے اور خواتین اور بچیوں کے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ جس میں وہ دین اور مذہب و شریعت کی بات کو اچھی طریقے سے سیکھ کر اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکیں. یقیناً نہایت شکر اور قدردانی کا مقام ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور سے میں یہاں کے اوپر ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم تو میڈیا کے ذریعے سے دکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ان درس کو بنانے میں اس کے پیچھے دوسرے لوگوں کے بھی بہت ہاتھ ہیں، زحمتیں ہیں، ان کی تلاش و کوشش ہیں. تمام وہ حضرات جو ان دروس کو برگزار کرنے میں شریک رہے ہیں، خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ تمام لوگوں کی اس تلاش و کوشش اور زحمات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام مہدی سماج کے ممبران کا اور خصوصاً ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شیراز مہدی کویت سے بول رہا ہوں، اور میں نے یہ شارٹ ٹرم کورس جوائن کیا تھا، اور میں بہت مشکور ہوں اور بہت ممنون ہوں مولانا فضل عباس صاحب کا، جنہوں نے ہم کو اور میرے دوستوں کو یہ کورس جوائن کروایا، اور اس کورس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تمام ٹیچرز نے بہت ہی اچھے انداز میں بہت اچھے طریقے سے تمام ٹاپکس کو کلیئر کیا اور بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. تو تمام ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ. اور میرا ایک مشورہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اس شارٹ ٹرم کورس کو شروع کیا جائے، اور جو ٹاپکس رہ گئے ہیں یا جو اور بھی ٹاپکس ہیں اس پر بھی مومنین کو معلومات دی جائے. تو بہت بہت شکریہ، خصوصاً تمام ٹیچرز کا بہت شکریہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ صحت و سلامتی اور طول عمر دے بحق معصومین علیہ السلام، اور ان کی تمام دلی مقاصد پورے ہوں اور مہدی سماج کو کامیابی عطا ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے آپ کے سامنے آپ کے استاد نے آپ کے سلسلے سے گفتگو کی، آپ کا شکریہ ادا کیا، اور ایک طالب علم آپ ہی میں سے ہیں کہ جن کے تاثرات اور نظریات کو آپ نے سماعت کیا. اب وقت آتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جائے کہ یہ جو کلاسز ہوئیں، ان کے امتحانات ہوئے، امتحانات میں آپ حضرات نے بھرپور انداز میں شرکت کی، کافی شوق سے شرکت کی، اور بہت ہی اچھے انداز میں شرکت کی کہ اگر نمبرز اور رزلٹ کو دیکھا جائے تو اچھے نمبروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے شوق اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات نے کلاسز میں شرکت کی اور کتنے سنجیدگی سے آپ نے باتوں کو سنا. تبھی تو رزلٹ ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اور بس بات صرف یہ کہنی ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اسے بھول نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ تعلیمات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں اور پھر آپ کی عملی زندگی میں یہ کارآمد ہوں اور وہاں پر آپ کے کام آئیں. اب رزلٹ کے اعلان سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں معیار تقسیم انعامات کے سلسلے میں. دیکھیے، یہ تو سبھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب کچھ والہانہ طور پر افراد، اشتیاق اور شوق کے ساتھ افراد کسی چیز میں شریک ہوں، تو ہر منعقد کرنے والے فرد کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام افراد کو کچھ نہ کچھ دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. ہم سب کے دلوں میں بھی، اور خاص طور سے مہدوی سماج کلاسز کے منعقد کرنے والوں کے دلوں میں بھی یہ جذبہ ہے، یہ خواہش ہے کہ آپ تمام افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے. لیکن وسائل محدود ہوتے ہیں، سب کے یعنی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ ہر فرد کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. اور ہر فرد کے ذریعے خدا سے دعا ہے کہ اگر اس دوران کچھ وسائل فراہم ہوئے تو اور لوگوں کے لیے بھی کی بھی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال جو ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے کہ ہر لیول سے ہائیسٹ جو نمبرز آئے ہیں، جو سب سے زیادہ، اس کے بعد دوسرا نمبر، پھر تیسرا نمبر، ہر لیول میں 3 انعامات فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کے عنوان سے دیے جائیں گے. یہ ہمارا فی الحال یہ ایسا ارادہ ہے. لیکن اگر کسی لیول میں ہو سکتا ہے ہائیسٹ نمبر پر ایک سے زیادہ فرد ہو، ایسا ہے. اگر اس طرح سے ہے کہ کسی لیول میں مثلا کسی کا 100 نمبر ہے تو وہ پہلا، اس کے بعد 98 نمبر ہے تو وہ دوسرا، پھر اگر 96 نمبر ہے تو وہ تیسرے نمبر پر آئے گا. لیکن ہو سکتا ہے ایسے بھی آپ میں افراد ہیں کہ ایک ہی لیول میں سب کا
हाईएस्ट नंबर के दो चार लोग हैं, मसलन 100 के एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर हमारा मेयार ये है कि हम वो जो एक नंबर वाले कई अदद हैं उनमें हम कुरानदाजी करेंगे, जिसका कुरान में जैसा नंबर आएगा उन्हीं के दरमियान हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ को तकसीम कर देंगे। इंशाअल्लाह दुआ आप भी करें, हम भी दुआ करेंगे और वसाइल फराहम हों और लोग इसमें शरीक हों, इसमें मदद के लिए आगे बढ़ें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हौसला अफजाई कर सकें। लेकिन फ़िलहाल ये हमारा मेयार है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने सबसे पहले हर लेवल से थर्ड प्राइज़ के हकदार और उम्मीदवार का नाम ऐलान करेंगे। लिहाजा इसके लिए हम आपके सामने उन उम्मीदवार के नामों के अगर क़ुरा की ज़रूरत है तो क़ुरा करेंगे और अगर क़ुरा की ज़रूरत नहीं है तो उसके नाम का ऐलान करेंगे। अब हम आपके सामने उन नामों को पेश करने जा रहे हैं हर लेवल से जो थर्ड इनाम के मुस्तहिक़ हैं और हक़दार हैं। पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं इस बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने। दिल तो चाहता है कि सभी की हौसला अफजाई हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो इम्कान में है कि हर लेवल से स्टूडेंट्स को 3 इनामात दिए जाएँ। इंशाअल्लाह मौका फ़राहम हुआ या वसाइल फ़राहम हुए तो बाकी लोगों के साथ भी उनकी भी हौसला अफजाई की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल हम हर लेवल से तीसरे इनाम के लिए यहाँ पर नाम को बयान करेंगे। सबसे पहले लेवल 1 के स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अच्छे स्कोर किए हैं स्टूडेंट्स ने, यानी ये जो अगर 100 में देखा जाए तो 90 के अबव काफ़ी लोगों ने किए हैं, बहुत ज़्यादा अफराद ने। तो जो हाईएस्ट हैं, जिन्होंने 100 किया है उन्हें पहला इनाम मिलेगा, जिन्होंने 98 किया है उनको दूसरा मिलेगा, जिन्होंने 96 किया है उन्हें तीसरा इनाम मिलेगा। तो लेवल 1 में तीसरे इनाम के हक़दार हैं नियाज़ बानो साहिबा, जिनका ताल्लुक़ मैंगलोर से है, जिनका कोड है OT41A230, OT41A230। इन्होंने 50 सवालों में से 48 सवालात के जवाबात सही दिए हैं। लिहाजा इनके नंबर टोटल 96 हैं और इस एतबार से ये तीसरे इनाम की मुस्तहिक़ हैं। आप हज़रात इनकी हौसला अफजाई के लिए सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेवल 1 के बाद अब आपके सामने लेवल 2 के स्टूडेंट्स का नाम पेश किया जाएगा। एक बात मैं फिर जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर किसी इनाम के लिए एक से ज़्यादा अफराद नॉमिनेट हो रहे हैं सेम नंबर्स के साथ, तो हम उनके लिए कुरानदाजी करने के लिए हमने बात की है, कुरानदाजी होगी। लेवल 2 में थर्ड इनाम के लिए 3 स्टूडेंट नॉमिनेट हैं जिन्होंने 94 स्कोर किया है, जिनके नंबर 94 हैं। इस नंबर के पर फायज़ स्टूडेंट्स 3 अफराद हैं। लिहाजा ये तीनों ग्रेड के लिहाज से थर्ड पोजीशन पर हैं, लेकिन इनाम थर्ड प्राइज़ जो है इनमें से किसी एक को दिया जाएगा, वो कुरानदाजी के ज़रिए से दिया जाएगा। आपके सामने मैं उन 3 स्टूडेंट्स के नाम पेश कर दे रहा हूँ कि जो थर्ड पोजीशन लेकर के आए हैं लेवल 2 में। एक हैं नूर फातिमा साहिबा, LK41A211, ये इनका कोड है। दूसरी हैं तनवीर फातिमा, MS41A075। तीसरी हैं फ़रिश्ता बतूल, LK41B111। ये पर्चियाँ आपके सामने तैयार कर ली गई हैं तीनों। अब थर्ड प्राइज़ के लिए इन तीनों खुश नसीबों में से किसी एक तालिब इल्म का नाम कुरानदाजी के ज़रिए से आपके सामने थर्ड इनाम के लिए पेश कर रहे हैं। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए वाज़ेह है कि इस इनाम के हक़दार हकीकत में 3 फ़र्द हैं, लेकिन इनाम चूँकि वसाइल महदूद हैं लिहाजा एक ही आदमी को दिया जाएगा। तो इन तीनों अफराद में से मोहतरमा फ़रिश्ता बतूल साहिबा का नाम आया है, जिनका कोड है LK41B11। तो ये लेवल 2 से थर्ड इनाम के मुस्तहिक़ करार पाई हैं। आप हज़रात इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनकी तरक्की के लिए मिलजुल करके सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेवल 1 और लेवल 2 के थर्ड पोजीशन के इनाम के हक़दार अफराद का नाम आपके सामने पेश किया जा चुका है। अब लेवल 3 के लिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था आपके सामने कि अगर किसी पोजीशन पर आने वाले अफराद एक से ज़्यादा हुए तो हम उन्हीं में से फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ के लिए कुरानदाजी करेंगे। हम बाद के नंबर्स की तरफ नहीं मुराजा करेंगे, उसे हम नहीं देखेंगे। उस पहले ही पोजीशन पे जितने लोग आए हैं उन्हीं में से पहला, दूसरा, तीसरा इनाम कुरानदाजी के ज़रिए से उन लोग को देंगे। इस एतबार से हम लेवल 3 के लिए
تھرڈ انعام کے لیے ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کے ذریعے سے پرچی نکالی ہے، جس پہ نام ہے ابو الحسن صاحب کا۔ ان کا کوڈ ہے LK41C075 LK41C075۔ یہ نمبر کے لحاظ سے 98 نمبر لے کر کے آئے ہیں، اور باقی دونوں افراد کی طرح یہ بھی سیم نمبر لے کر کے آئے ہیں، لیکن انعام کے اعتبار سے انعام کے لیے قرآن اندازی میں تھرڈ انعام کے لیے، تھرڈ پرائز کے لیے ان کا نام آیا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کی ترقی کے لیے، علمی ترقی کے لیے آپ حضرات مل جل کر کے صلوات پڑھی محمد وال محمد پر۔ لیول 3 کے انعامات کے بعد اب اعلان کرنے جا رہے ہیں لیول 4 کے۔ لیول 4 میں جو تھرڈ پوزیشن کا نمبر آیا ہے وہ 74 ہے، اور اس نمبر پر جو طالب علم ہیں اور جو تھرڈ انعام کے مستحق ہیں، قرآن اندازی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی ہے۔ یہ ہیں جناب محترمہ مشیت فاطمہ صاحبہ، جن کا کوڈ ہے LK41D079 LK41D079۔ یہ لیول 4 میں تھیں اور انہوں نے 74 نمبر حاصل کیا ہے اور تھرڈ پرائز کی مستحق قرار پائی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وال محمد پر۔ اب تھرڈ پوزیشن کے انعامات کے اعلان کے بعد اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح سے آپ حضرات نے ان کلاسز میں شرکت کی، مہدوی سماج کلاسز میں، ایسے ہی بچوں کے لیے بھی مہدوی سماج یعنی چلڈرن آف مہدوی سماج کے عنوان سے کلاسز رکھی جاتی تھیں، جو پچھلے سال تک منعقد ہوئی۔ اس سال ابھی اس وبا کے وجہ سے منعقد نہیں ہو پائی، انشاءاللہ اگر حالات سازگار رہے تو منعقد ہوگی۔ آپ لوگ منتظر رہیں اپنے بچوں کے لیے، اور اگر آپ اس سٹی میں ہیں اور وہ موقع ہے تو ضرور اپنے بچوں کو اس میں شریک کیجیے گا، تاکہ جس طرح سے آپ نے استفادہ کیا ہے، آپ کو فائدہ ہوا ہے، اس طرح سے معنوی اور علمی لحاظ سے آپ کے بچوں کی بھی رہنمائی ہو سکے، ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اسی کے جو پچھلے سال تک جن بچوں نے شرکت کی ہے، ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے، کیا ترقی کی ہے علمی اور دینی لحاظ سے، تو ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بچے ابھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک گروہ کی شکل میں، اور مل جل کر کے ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے تواشی کی صورت میں، جسے آپ سماعت کریے گا اور محسوس ہوئے گا۔ ہم دعوت دے رہے ہیں ان بچوں کو، آئیں اور آپ کے سامنے تواشی کے گروہ کی شکل میں آپ کے سامنے تواشی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا يَا مَنْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخابس الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الأحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر مقدر المعقر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ظاهر النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري غافلون. आपने बच्चों की तवाशी सुनी होगी, ज़रूर महसूस हुए होंगे, इनके लिए आप दुआ करिए, ये ऐसे ही तरक्की करते हैं। और आपके बच्चे भी, अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपके बच्चों को भी अल्लाह तौफीक दे कि दीनी तालीमात हासिल करें और इस तरह से दीनी मैदान में भी आगे बढ़ें। अब फिर मौका आ रहा है कि एक बार फिर हम आपके किसी एक उस्ताद के नज़रियात को आपके सामने पेश करें कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं इन क्लासेस के बारे में, और इसी तरीके से एक स्टूडेंट का फ़ीडबैक आपके सामने पेश करेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके असातिज़ा में से आली जनाब मौलाना ग़ुलाम रज़ा साहब को दावत दूंगा कि वो आपके सामने अपने तासुरात को पेश करें, और उसके बाद आप में से स्टूडेंट मोहतरमा सना ज़ैदी साहिबा को दावत देंगे कि वो अपने नज़रियात और तासुरात फ़ीडबैक की शक्ल में आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये जो महनवी समाज के हवाले से जो दर्स मुनक़िद हुए, वाक़ई बेपनाह अच्छे दर्स, अच्छे मतालिब और बेहतरीन मौज़ूआत के ऊपर अक्सर बुज़ुर्गान ने, हमारे ब्रदर दीनी हज़रात ने, रफ़क़ा ने बयान किए। सभी के लिए मैं बहरहाल दुआगू हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ। उसके साथ साथ मतलब शुक्रगुज़ार क्या, हम क्या शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। हकीकत ये है कि इंसान की ज़िंदगी बेहतर ये है कि तालीमात आइम्मा अतहार की तरवीज में ही ख़त्म होना चाहिए। कोशिश करें कि मकतब अहले बैत को पहले हासिल किया जाए, उसके बाद उसकी तरवीज की जाए, लोगों तक बयान किया जाए। बहुत शुक्रगुज़ार हैं तमाम लोगों के, तमाम असातिज़ा के, तमाम उन लोगों के जिन्होंने इसमें ज़हमतें बर्दाश्त की, ज़हमतें उठाई और काफ़ी टाइम लगाया उन्होंने। हम सब के शुक्रगुज़ार हैं और सबके लिए दुआगो हैं बेहक़ आले मोहम्मद, बेहक़ इमाम ज़माना, कि उन सब की ये सही और तो इस तलाश को परवरदिगार कबूल करे, इमाम ज़माना खुशनुद और राज़ी हों और इससे बेहतर से बेहतर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि और आने वाले आइंदा दिनों में इससे बेहतर मकतब अहले बैत के लिए, इमाम ज़माना के लिए कुछ काम किया जा सके, इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए ज़मीना फ़राहम किया जा सके। जब हमारा मौला, हमारा इमाम जब ज़ुहूर करे तो हम आप लोग सभी लोग जो हैं उनकी खिदमत में हाजिर हों, दस्तबस्ता खड़े हों कि मौला हुक्म कीजिए, हम आपकी अम्र की तामील करने को तैयार हैं। मैं सभी का शुक्रगुज़ार हूँ, सभी के लिए दुआगो हूँ, सभी की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे परवरदिगार आलम। और हर तरीके से जिन लोगों ने जिस तरीके से भी खिदमत की है, जिस तरीके से भी जो है वो मेहनत की है, मशक्क़त की है, मशवरे के ज़रिए से, अपने माल के ज़रिए से, जिस तरीके से भी जो है वो इसमें ताउन किया है, सबकी खुदावंद आलम इस सही को कबूल फरमाए और उन सब की नेक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल कोविड-19 के चलते महदवी समाज क्लासेस ऑनलाइन की गई, जिसकी वजह से ज़्यादा तादाद में लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया। हमारा खानवादा अम्बेडकर नगर के एक छोटे से गांव में है इस वक्त, लेकिन महदवी समाज के ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उलूम अहले बैत सीखने में हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। अखलाक व अहकाम व अक़ायद, इन तीनों सब्जेक्ट्स में हमें बेहतरीन असातीद से पढ़ने का मौका मिला। खुसूसन एक टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद आया वो ये था कि इस्लाम में गैर मुसलमानों से कैसा बर्ताव करें। हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए ये टॉपिक बहुत अहम था। इस मुबारक महीने में खुदा हम सब को अहले बैत के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए और खुसूसन महदवी समाज से जुड़े लोगों की मेहनतों को खुदा अपनी बारगाह में काबिल कबूल फरमाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आपने समाअत फरमाया होगा कि आपके उस्ताद ने इस क्लास और आपके सिलसिले से क्या गुफ्तगू की, और इसी तरीके से आपके दरमियान से एक तालिबा ने अपने नज़रियात पेश किया। खूब,
اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم سیکنڈ پرائز کے اعلان کے لیے، یعنی اس کے حقدار نام کا اعلان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ لیول 1 میں سیکنڈ پرائز کے جو حقدار ہیں اس کے لیے 98 نمبر حاصل کرنے والے جناب عاقب مہدی صاحب کہ جن کا کوڈ ہے LK41A632 LK41A632 عاقب مہدی صاحب، انہوں نے 98 نمبر حاصل کیے ہیں اور لیول 1 میں یہ سیکنڈ پرائز کے حقدار قرار پائے ہیں۔ آپ حضرات ان کی علمی و معنوی ترقی کے لیے صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ سیکنڈ پرائز کے لیے لیول 1 کے بعد لیول 2 میں 2 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے سیم نمبر ہے 96 نمبر، تو اب ہم انہی دونوں میں سے قرآن اندازی کریں گے اور ایک کو تھرڈ پرائز کے لیے انتخاب کریں گے اور پھر ایک کو سیکنڈ پرائز کے لیے انتخاب کریں گے ایک کا نام، اور پھر دوسرا جو بچے گا وہ فرسٹ پرائز کا مستحق قرار پائے گا۔ تو اس میں جو ہے 2 اسٹوڈنٹ ہیں جن کے سیم نمبر ہیں، ہم اس کے لیے ہم قرآن اندازی کریں گے۔ یہ 2 اسٹوڈنٹ، ان کے نام یہاں پر موجود ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کا انتخاب ہم نے کیا آپ کے سامنے، اور یہ نام آیا ہے محترمہ ثنا زیدی صاحبہ کا کہ جنہوں نے لیول 2 میں شرکت کی اور 96 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان کا کوڈ ہے LK41B105 LK41B105۔ یہ لیول 2 میں سیکنڈ پرائز کے مستحق قرار پائی ہیں۔ آپ کے سامنے واضح ہو کہ یہ اور جو دوسرا نام ہے سیم نمبر ہے دونوں کے 96، لیکن پرائز کے لحاظ سے قرآن اندازی میں ان کو سیکنڈ پرائز دیا جا رہا ہے قرآن اندازی کے ذریعے سے۔ آپ حضرات ان کی علمی ترقی اور معنوی ترقی کے لیے مل جل کر کے صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد لیول 3 کے اسٹوڈنٹ میں سے کہ جو سیکنڈ پرائز کے حقدار قرار پائیں گے، جیسا کہ اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ لیول 3 میں 3 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے نمبر 1 ہے اور سب کے نمبر 98 ہیں ان تینوں میں سے، تو انہی تینوں میں سے ہم نے پہلے تھرڈ پرائز کے لیے قرآن اندازی کی اور اس میں جناب ابوالحسن صاحب کا نام آپ کے سامنے آیا۔ اب اس کے بعد انہی اسٹوڈنٹ میں سے 2 اسٹوڈنٹ جن کے نام بچے ہوئے ہیں ان کے نام اس پرچی میں ہیں اور ہم ان میں سے ایک پرچی کو نکالتے ہیں سیکنڈ پرائز کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نام آیا ہے جناب شاہدہ فاطمہ صاحبہ کا کہ جن کا کوڈ ہے LK41C131 LK41C131 جناب شاہدہ فاطمہ، انہوں نے 98 نمبر حاصل کیے ہیں لیول 3 میں، اور پوزیشن کے لحاظ سے تو ابھی تک جن دونوں لوگ کا نام ذکر ہوا ہے ایک ہی سیم پوزیشن ہے، لیکن پرائز دینے میں یہ قرآن اندازی میں سیکنڈ پرائز ان کے نام کا نکلا ہے۔ آپ حضرات ان کی معنوی ترقی کے لیے ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ اب اس کے بعد لیول 4 میں جس اسٹوڈنٹ اور طالب علم کا نام سیکنڈ پرائز اور سیکنڈ انعام کے لیے پیش ہوگا، انہوں نے 78 نمبر حاصل کیے ہیں جن کا کوڈ ہے LK41D063۔ نام ہے ان کا شازیہ فاطمہ صاحبہ، محترمہ شازیہ فاطمہ صاحبہ، انہوں نے 78 نمبر حاصل کیا ہے، ان کا کوڈ ہے LK41D063۔ یہ اس اعتبار سے سیکنڈ پرائز کی مستحق قرار پائی ہیں۔ آپ حضرات ان کی معنوی ترقی کے لیے صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ اب اس کے بعد ایک بار پھر ہم نثر سے نظم کی طرف چلتے ہیں تاکہ تھوڑا ماحول چینج ہو اور ہم سب بھی ایک دوسرے انداز سے محظوظ ہوں، لہذا ہم دعوت دینا چاہ رہے ہیں جناب کاظم ابرار رضوی لکھنوی صاحب کو کہ آئیں اور اپنے بہترین لب و لہجے میں آپ کے سامنے اشعار کو پیش کریں تاکہ ہم سب محظوظ ہو سکیں۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ نور نے نور کو دنیا سے چھپایا ہوگا،
نور نے نور کو دنیا سے چھپایا ہوگا، یہ جو سورج ہے میرے چاند کا پردہ ہوگا، انتظار اس کا اگر اور بھی کرنا ہوگا، انتظار اس کا اگر اور بھی کرنا ہوگا، انتظار اس کا اگر اور بھی کرنا ہوگا، صبر کا پھل جو خدا چاہے گا میٹھا ہوگا، صبر کا پھل جو خدا چاہے گا میٹھا ہوگا، وہ خبر خیر عزادار کی رکھتا ہوگا، وہ خبر خیر عزادار کی رکھتا ہوگا، یاد تو رکھا ہی جائے گا جو اپنا ہوگا، ہم نے بھی اس کا پتہ جس سے نہ پوچھا ہوگا، ہم نے بھی اس کا پتہ جس سے نہ پوچھا ہوگا، ایسا شاید ہی فلک پر کوئی تارا ہوگا، چاند زہرا کا سنبھالے گا وراثت اپنی، چاند زہرا کا سنبھالے گا وراثت اپنی، جس کی ہے ساری زمیں حکم بھی اس کا ہوگا، جس کی ہے ساری زمیں حکم بھی اس کا ہوگا، ظالموں سے لیا جائے گا بہت سخت حساب، ظالموں سے لیا جائے گا بہت سخت حساب، بھاگنے کا نہ کسی کے لیے رستہ ہوگا، بھاگنے کا نہ کسی کے لیے رستہ ہوگا، اور مقطع سماعت فرمائیں، انتظار اور عزا یہ بھی محبت وہ بھی، انتظار اور عزا یہ بھی محبت وہ بھی، دل کی دھڑکن میں نظر دونوں کا حصہ ہوگا، نور نے نور کو دنیا سے چھپایا ہوگا۔ ناظرین، آپ نے جناب کاظم ابرار رضوی صاحب کے ذریعے سے اشعار کو سماعت فرمایا، خداوند عالم ان کی اس زحمت کو قبول فرمائے، اور اب اس کے بعد دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے فیڈ بیک دیے ہیں اور اساتذہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم عمومی طور پر تمام بہت سارے جو فیڈ بیکس آئے ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ہم ایک کلپ کی صورت میں اور سب کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیں کہ مختلف اسٹوڈنٹ نے ان کلاسز کے بارے میں کیا رائے پیش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مہدوی سماج کی ٹیم کا اور اپنے تمام اساتذہ اور تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس ماہ رمضان میں کرونا وائرس جیسی وبا ہوتے ہوئے بھی اور لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی دنیا کے دیگر ممالک میں سے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ بہت ہی بہترین دروس ہم تک پہنچائے۔ میری وہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی جو ہمیں نہیں معلوم تھیں۔ اصلاح تبھی ممکن ہے جب انسان کے پاس علم ہو، اور یہ مہندوی سماج کلاسز جو ہے وہ کم وقت میں شارٹ ٹرم میں بہترین علم کے حصول کرنے کا ذریعہ ہے، جو کہ نہ صرف ہماری اصلاح کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے بلکہ ہمیں ائمہ علیہ السلام سے بھی نزدیک تر کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نام مہندوی سماج ہے۔ ہم سب بہت تیزی سے دنیا ظہور امام سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سب اصل معنی منتظر امام ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم معرفت امام کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو مہدوی بنائیں، جو کہ اس کلاس کے ذریعے بہت آسانی سے ممکن ہے۔
شکریہ والسلام. میرا نام محمد دانیال حسین رضوی اور میں ایک دینی طالب علم ہوں، اور ہم نے مہدوی سماج کی ان کلاسز کے اندر جو رمضان مبارک میں منعقد کی گئیں ان میں شرکت کی. ان کلاسز کے تھرو میں نے بیسک اخلاق اور عقائد کے بارے میں علم حاصل کرا جو روز کی زندگی بسر کرنے میں کافی مددگار ہے. خدا مہدوی سماج کی ٹیم کی اس محنت کو قبول فرمائے. My name is Batul Rizvi and I am pursuing Bachelor's of Pharmacy from Lucknow. I am so pleased and proud to call myself a servant of Ahl Bayt alayhi salam and part of Mahdavi Samaj. I am very much thankful to all my teachers who had worked hard for us so that we can gain knowledge and know about the true aspects which Islam depicts. Since 4 years, Mahdavi Samaj were organizing their class in Ramadan offline in Lucknow itself. But from this year, due to pandemic coronavirus, Mahdavi Samaj has introduced online classes which were very much beneficial to us as well as the people who are not living in Lucknow. They can sit anywhere in any part of the world and can study and take these classes. آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سال آئندہ ہم لوگ اسی طرح مہدوی سماج کی کلاسز آرگنائز کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں اور ایک مہدوی سماج کا پارٹ بن سکے تاکہ واقعا یہ سماج مہدوی ہو سکے اور ہم ایمان کے ظہور کے لیے تیار ہو سکے. مہدوی سماج یعنی انتظار کے لمحات میں حسرت دید کو عملی جامہ پہنانا. مہدوی سماج یعنی انتظار کو بامانی بنانا. انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان. انتظار یعنی خلاصہ تقوی. انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ. انتظار یعنی مولا کی آمد کے لیے سماج کو الہی بنانا. انتظار یعنی عمل صالح. انتظار یعنی کمالات کا شوق. انتظار یعنی حدیث جستجو. آپ نے دیکھا کہ کس اعتبار سے لوگوں نے اپنے نظریات پیش کیے، اپنے فیڈ بیک پیش کیے. یقیناً آپ تمام افراد کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ہوں گی. ہم سب کی باتوں کو نہیں یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں، جتنا ممکن تھا اتنا کیا گیا. اب بس کچھ دیر کی زحمت اور آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کی زحمت ختم ہوگی. لہٰذا فرسٹ انعام کے اعلان اور نام کے اعلان سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ مرکز فقہ و فقاہت کے نگراں اور ذمہ دار جنہوں نے اس پورے پروگرام میں اپنی مشقت اور کوششوں کے ذریعے سے اس پروگرام کو منعقد کیا اور آپ حضرات کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے دینی تعلیمات حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا. میں دعوت دینا چاہوں گا علی جناب مولانا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد میاں عابدی صاحب قمی کے جو مرکز فقہ و فقاہت کے روح رواں ہیں اور نگراں ہیں اور ذمہ دار ہیں. یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم سب مل کر کے چلیے چلتے ہیں اور قبلہ کے گفتگو کو سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. وقال ایضا اطلب العلم من المہد الی اللحد. وقال ایضا فی حدیث آخر اطلب العلم ولو کان بالسین. آج بہت ہی خوشی اور سرور کا موقع ہے، اس لیے کہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسے پروگرام میں شرکت کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں ان طلباء کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ جنہوں نے رسول اعظم کی ناحدیث پر
عمل کرتے ہوئے بہترین ثبوت پیش کیا ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ دنیا میں مارا ماری کا ماحول تھا، لوگ کرونا جیسی خطرناک بیماری میں پریشان تھے، طرح طرح کی خبریں تھیں، بے چینی تھی، اضطراب تھا، لیکن ہمارے ان جوان طالب اور طالبات نے اپنی بیداری کا اور دینی بیداری کا ثبوت پیش کیا، اور ایسے حالات میں جو علم کی تحریک تھی، اس تحریک میں برابر سے شریک رہے اور حصہ لیا کہ جو مہدوی سماج کے عنوان سے کلاسز برپا ہوئے آن لائن، جس میں اطلاع کے مطابق 50,000 گھنٹے یہ پروگرام اور یہ کلاسز اور یہ دروس دیکھے گئے۔ تقریباً 1,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے شرکت کی اور امتحان دیا، امتحان بھی آن لائن تھا۔ ان تمام دینی تحریک میں اور تعلیمی تحریک میں ان بچوں نے شرکت کر کے اس بات کا ثبوت پیش کر دیا کہ وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں کہ جو کبھی بھی علم کے دامن کو اپنے ہاتھ سے گنواتی نہیں ہیں اور علم کا دامن ہمیشہ تھامے رکھتی ہیں۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن تعلیم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے اور ضروری اور لازم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دینی تحریک میں اور اس تعلیمی گویا نہضت میں صرف بچے نہیں بلکہ بچیوں نے برابر سے شرکت کی، بلکہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ دوسری ایسے بھی اس میں لوگ تھے کہ جو ظاہری اعتبار سے ان کا سن اس بات کا تقاضا نہیں کرتا تھا کہ وہ کلاس میں شرکت کریں، لیکن اطلاع کے مطابق اچھے خاصے مسن افراد نے بھی ان کلاسوں میں شرکت کی۔ اس کا مطلب ان کے پیش نظر بھی وہ حدیث ہے کہ ہم کو مہد سے لحد تک، گہوارے سے قبر کی اس تاریکی تک اور قبر کے کنارے تک اس کو گویا علم کو حاصل کرنا ہے۔ بڑے دور دراز سے لوگ تھے، اس لیے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا ہتھیلی کے اوپر ہے۔ اس آن لائن کلاسز کا جو گویا فوائد تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ تمام جغرافی جتنے مرز حدود تھے سب پار ختم ہو چکے تھے۔ علم کی محبت میں، علم دین کی اس عشق میں مختلف ممالک کے لوگوں نے اس کلاسوں میں شرکت کی اور باقاعدہ اپنی بیداری کا ثبوت دیا۔ کویت سے، پاکستان سے، ایران کی سرزمین سے، حتیٰ کینیڈا سے لوگ تھے کہ جو آن لائن کلاس میں شرکت کر رہے تھے اور جنہوں نے امتحانات دیے ہیں۔ آج وہ موقع ہے کہ جب ان کی کامیابی کا دن ہے، انہوں نے امتحان دیا، اس امتحان میں اپنے آپ کو آزمایا، اپنے آپ کو دیکھا کہ جو ہم نے ماہ رمضان میں اس سال اتنا وقت دیا ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا، اس سے ہم نے کیا سیکھا۔ پہلا مرحلہ سیکھنے کا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ ان کو دین کے بارے میں بتایا گیا انہوں نے سنا، سننے کے بعد اس پر عمل کیا، اور انشاءاللہ امید ہے اصلی کامیابی تو وہی ہے کہ جو معارف اہل بیت ان تک پہنچائے گئے، جو قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچائی گئی ہیں، اس پر وہ عمل کر کے بتائیں گے، تب صحیح معنوں میں وہ اصلی طالب علم کہلائیں گے، اور بہترین کامیابی وہی ہے۔ لیکن بہرحال اس عالم مادہ میں ایک آزمائش کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، تشویق کا، حوصلہ افزائی کا، کہ امتحان دینے کے بعد لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس امتحان میں کتنی پرسنٹیج لے کر کے آئے ہیں، کس طریقے سے آپ کامیاب ہوئے ہیں، آپ نے اپنی زحمتوں کو کس طریقے سے سراہا اور کہاں کس منزل پر آپ ہیں۔ تو لہٰذا آج جو یہ گویا آپ کو زحمت دی گئی ہے وہ اسی لیے کہ ہم اولاً ان تمام طالب اور طالبات کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے بڑی گویا جد و جہد کے ساتھ، بڑی تلاش و کوشش کے ساتھ، تمام تر مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے باوجود انہوں نے ان تمام کلاسوں میں شرکت کی، شرکت کرنے کے بعد اپنے آپ کو آمادہ کیا، پھر امتحان میں شرکت کی، اچھا رزلٹ آیا ہے، اچھی پرسنٹیج سے ہماری تمام جوان کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی حیران ہیں ہم لوگ، جو انتظامیہ ہے کمیٹی، وہ حیران ہے اس بات کے لیے کہ کس کو اس میں اول قرار دیا جائے اور کس کو دوم قرار دیا جائے، اتنا اچھا گویا رزلٹ آیا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ہی اچھے انداز سے لوگوں نے محنت کی ہے، باقاعدہ سنا ہی نہیں ہے بلکہ بغور بخوض پوری گویا مطلب توجہ کے ساتھ ان مطالب کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً ہمیں امید ہے
کہ یہ پورا سسٹم جو مہدوی سماج کے عنوان سے ہے، اس میں جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں وہ اس نام کی خاطر اپنے آپ کو مہدوی بنانے کی کوشش کریں، چاہے بیان کرنے والے ہوں، اساتید ہوں، پہلے مرحلے میں خود ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس افراد کہ جو شرکت کر رہے تھے، اگر انہوں نے مہدوی سماج کے عنوان سے اس میں شرکت کی ہے تو صرف یہ شرکت کرنا سننے ہی کی حد تک نہیں ہے، صرف امتحان دینے کی حد تک نہیں ہے کہ انہوں نے پہلا مرحلہ کامیابی سے گزار لیا، دوسرا گزار دیا، نہیں، بلکہ ہر مرحلہ گزارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ وہ کتنا نزدیک ہو گئے اس تحریک، اس نہضت سے، کہ جس نہضت اور تحریک کا تمام انبیاء انتظار کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی ان کی ارواح پاک منتظر ہیں۔ حضرت عیسیٰ جس تحریک اور جس نہضت کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت خضر جس تحریک اور نہضت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مہدوی تحریک ہے۔ جب امام عصر کا ظہور ہوگا اور وہ تمام آرزوؤں کو، ان تمام تمناؤں کو اور ان تمام امیدوں کو عملی جامہ پہنائیں گے اس سرزمین کے اوپر، جب ہر طرف عدل و انصاف نظر آئے گا، یعنی ہر چیز اپنے اصلی مقام پر ہوگی، علم اور علماء کا اصلی مقام ہوگا، پاکیزگی، طہارت، سچائی، جو سماج میں اقتصادی جن کا جو مقام ہے، اس اعتبار سے کوئی آپ کو بھوکا نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو بے لباس نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو جاہل نظر نہیں آئے گا۔ مہدوی سماج ہو اور اس میں جہالت ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ تمام گویا آرزویں ہیں اور تمام امیدیں ہیں جو انبیاء کی زندگیوں میں اور رسولوں نے جس چیز کو پیش کرنے کی تلاش و کوشش کی اور جن سے وعدے کیے گئے اللہ کی جانب سے کہ وہ آخری زمانے میں وہ آنے والا جو آخری حجت ہوگا، وہ ان تمام چیزوں کو روئے زمین کے اوپر عملی جامہ پہنائے گا۔ لہذا ہمارے ان بچوں نے ان کلاسوں میں جو شرکت کی ہے وہ اس گویا ہدف کے تحت کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو پہلے اپنے اندر اتاریں گے، اس کے بعد کوشش کریں گے ہم اپنے گویا ان تعلیمات کو دوسروں تک عملی طور کے اوپر پہنچائیں، تبھی تو ایک سماج بنے گا، تبھی تو ایک معاشرت تشکیل پائے گا، تبھی تو کلچر نظر آئے گا۔ یہ کلچر مہدوی کلچر ہوگا، یہ سماج مہدوی سماج ہوگا، وہ سوسائٹی مہدوی سوسائٹی ہوگی جہاں علم کا بول بالا ہوگا، جہاں عدل و عدالت کا بول بالا ہوگا، جہاں گویا سچ و سچائی و صداقت کا بول بالا ہوگا۔ دور دور جہاں سے جہالت جو ہے گویا اجنبی نظر آئے گی، کوئی کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا جہل و جہالت سے۔ یہ پہلا قدم تھا ہمارے ان جوانوں کا جنہوں نے اس گویا علمی تحریک میں، علمی نہضت میں شرکت کی، توحید کے درس یعنی عقائد کی صورت میں، عدل الہی، نبوت، امامت، اور اس کے بعد احکام، یعنی ہم ایک خداوند عالم نے ہم کو اگر خلق کیا ہے تو انسان بنا کر کے خلق کیا ہے، باشعور ہیں، با اختیار ہیں، با عقل و ادراک ہیں، لہذا ہم اور حیوان ان دونوں کی خلقت ایک جیسی نہیں ہے، لہذا ہم سے کچھ طلب کیا ہے، ہم کچھ چیزوں کے تحت گویا ہم معمور ہیں، کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہی ہم احکام الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لہذا ہم کو احکام پتہ ہونا چاہیے۔ ہم انسانی اگر سماج بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاق کے اوپر توجہ کرنی ہوگی کہ اخلاق ہمارا کیسے ہو، لہذا اخلاق کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی ہے، قرآن کے بارے میں جو کتاب خدا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں۔ اسلامی جو طرز زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہونا چاہیے۔ آج معاشرہ ہے ایسا ہے کہ جس میں ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ صرف مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں ہی کے درمیان نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، وہ انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کی سلسلے میں ہم کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ جب انہوں نے ہم ذمہ دار بنایا ہے تو ہمارے پاس کچھ ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ نے گویا ان دروس میں سنا ہوگا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو بھیجا ہے مصر کی جانب، تو آپ نے کیا کہہ کر کے بھیجا تھا کہ دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ تمہارا رابطہ دین کے ساتھ ہوگا، یعنی تمہارے ساتھ اشتراک ہوگا، ان کا ایسا ہوگا کہ وہ ہم مسلک ہوں گے، ہم دین ہوں گے، ہم مذہب ہوں گے، ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ اما کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تمہارے دین کے اوپر نہیں ہوں گے لیکن وہ تمہاری خلقت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، لہٰذا ان کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو تمہیں ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی باریکی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں اپنانا بھی ہوگا، پیش بھی کرنا ہوگا، تب ہم اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا مالک اشتر
تم اپنی منزل تک پہنچنے میں تمہارے سامنے دو راستے ہیں. ایک وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے اگر تم گزرو گے تو تمہیں مشقت ہوگی. ایک وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے اگر تم گزرو گے تو تم کو مشقت ہوگی، لیکن تمہارے ساتھ جو جانور ہیں، جو اونٹ اور گھوڑے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوگی. راستوں میں چشمے ہوں گے، راستے میں ان کو پانی ملے گا. تو خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مشقت کی خاطر ان راستوں کو چھوڑ دو جن راستوں میں تمہیں سہولت ہے، لیکن تمہارے ساتھ جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں. لہذا حضرت نے اس چیز کی بھی طرف تاکید کی کہ یہ وہ کون سے حقوق ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام اس ایک بہترین سماج کے لیے بتلا رہا ہے. لہذا انشاءاللہ کہ ہم سب لوگ آج پھر جمع ہوئے ہیں، اس گویا زحمت کا نتیجہ ہمارے سامنے بیان کیا جائے کہ جن لوگوں نے اس تحریک میں شرکت کی، باقاعدہ حصہ لیا، اور اس کے بعد آج ان کا رزلٹ پیش کیا جائے گا، بتایا جائے گا. ہم سبھی حضرات کا، ہمارے تمام بچوں نے بہت زحمتیں کی ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سمری لکھی ہے، باقاعدہ خلاصہ لکھا ہے، وہ خلاصہ دوسروں کے کام آئے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس آن لائن کلاس کی برپائی میں باقاعدہ وقت دیا ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو شامل کرنے کے لیے. ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر دوبارہ اپنے تمام ان علماء کا، ان تمام اساتذہ کا جنہوں نے انہیں اپنی تمام تر مشغولیتوں کے باوجود ہمارے ان بچوں کے لیے وقت نکالا، ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب و طالبات کے لیے، اور اپنے قیمتی وقت کو گویا نکال کر کے آپ ان تمام اساتذہ نے زحمتیں کی ہیں اور اپنے مستفید گویا بہترین بیان سے لوگوں کو گویا مستفیض فرمایا ہے. لہٰذا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کسی صحیح معنوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا. لہٰذا ہم لوگ پوری مہدوی سماج کی جو ٹیم ہے، جو انتظامیہ ہے، سب کا تہ دل سے فرداً شکر گزار ہیں اور بہت ہی شرمندہ ہیں کہ ہم کسی طریقے کی ان لوگوں کی خدمت نہیں کر پائے ہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں اور امام زمانہ کی خدمت میں. صرف دعا ہے، التماس ہے اور گڑاہٹ ہے کہ ہماری اس پوری ٹیم کو، ان تمام بچوں کو اصلی کامیابی عطا فرمائے اور اپنی دنیا کی ہر موڑ میں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ کامیاب ہوں، اور انشاءاللہ اس مہدوی سماج کی جو تحریک ہے اس کو پوری دنیا میں عام کر دیں. ہمارے وہ تمام بچے کہ جنہوں نے شرکت کی، جو اچھے گویا نتائج لے کر کے آئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہم لوگوں پر وسائل بہت محدود ہیں. دل تو ہمارا یہ چاہتا ہے ہم دنیاوی اعتبار سے بھی سب کو ایک ایسے قیمتی تحفے دیں کہ بہرحال اس ہدیوں کے ذریعے سے بھی ان کو خوشی کا احساس ہو، لیکن اصلی تحفہ تو امام زمانہ ہی کے ہاتھوں ان کو ملے گا جب ان کی دعاؤں میں ہمارے ان جوانوں کا نام ہوگا. لہذا ان کے لیے ہم آپ سب کے لیے، بچوں کے لیے سب کے دعا کرتے ہیں، لیکن اپنے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلی پوزیشن میں جن کے نمبر ہائیسٹ نمبر ہیں ان میں کچھ قرعے نکالیں گے اور قرعے کے ذریعے سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ معین کیا جائے گا. یہ مجبوری ہے. کاش کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے کہ ہم سب کو گویا ہدایہ سے نواز سکتے، لیکن بہرحال سب کے سے معذرت کے ساتھ بہرحال قرعے کے ذریعے سے ہمیں فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ رزلٹ بہت اچھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے تمام جوانوں کو جنہوں نے ان کلاسوں میں شرکت کی ہے، جنہوں نے سنا، جنہوں نے باقاعدہ اس پر عمل کیا، اولاً ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور یہ بچے ہر میدان میں کامیاب ہوں، اور ہم لوگوں کو پھر اتنی توفیق پروردگار عطا کرنا کہ ہم لوگ پھر بہانے سے اپنے ان جوانوں کو جمع کر سکیں اور جن چیز کی ان کو ضرورت ہے ہم دین کے مطالب کو ان تک پہنچا سکیں. آمین یا رب. ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی قبلہ علی جناب مولانا سید محمد میاں عابدی قمی صاحب کی تقریر کو سماعت فرمایا، اور یقیناً ان کی باتیں ضرور آپ کے دلوں پر اثر گزار ہوں گی. قبلہ نے جو باتیں پیش کی، خداوند عالم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب جتنی بھی باتیں ان کلاسز میں سیکھی ہیں مختلف علماء کے ذریعے سے، ان سب کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور پھر دل میں جگہ دینے کے بعد اب عملی میدان میں اس کے اثرات کو رونما کرنے کی کوشش کریں. اب مرحلہ آتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے فرسٹ پرائز کے مستحق قرار پانے والے افراد کا نام لیں، ان کا اعلان کریں. تو سب سے پہلے لیول 1 میں جو طالب علم
ہائیسٹ نمبر لے کر کے آئے ہیں. لیول 1 میں کسی بھی طریقے کی قرآن اندازی کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور یہ نمبر نہ یہ کہ صرف لیول 1 میں ہائیسٹ ہے بلکہ پورے مہدوی سماج کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں 1 2 3 4 لیول، ان سب میں سب سے زیادہ نمبر ہے. یہ لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ جناب منیل عباس رضوی صاحب ہیں. ان کا کوڈ ہے LK41A325. LK41A325. انہوں نے 50 کے 50 سوال کے جواب صحیح دیے ہیں. انہوں نے پورے 100 نمبر حاصل کیے ہیں کہ جو پورے مہدوی سماج کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ہر لیول کے، ان سب سے زیادہ نمبر کے لحاظ سے یہ نمبر ہیں. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جس جذبے اور شوق سے انہوں نے ان دروس کو سنا ہے، خداوند عالم یہ جذبہ ان کے اندر قائم رکھے اور تمام اسٹوڈنٹ کے اندر اس طرح کے جذبہ آئے، اور اسی طریقے سے لوگ آگے بڑھیں، اور آپ حضرات مل جل کر کے ان کے معنوی اور روحانی اور علمی ترقی کے لیے صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. تو پہلے لیول سے فرسٹ انعام کے مستحق اور حقدار تھے جناب منیل عباس رضوی صاحب، جن کا کوڈ تھا LK41A325. اب اس کے بعد لیول 2 کی طرف جاتے ہیں. لیول 2 میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اس میں 2 ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کے نمبر سیم تھے ہائیسٹ، اور پھر ان دونوں میں سے میں نے قرعہ کیا تھا جس میں سے سیکنڈ پرائز کے لیے محترمہ ثنا زیدی صاحبہ کا نام آیا تھا. اب قرعہ کی ضرورت نہیں ہے. جو دوسرے طالب علم جن کا نام بچا ہوا ہے وہ ہیں جناب محمد حیدر زیدی صاحب، جن کا کوڈ ہے LK41B144. LK41B144. انہوں نے 96 نمبر حاصل کیا ہے جناب محمد حیدر زیدی صاحب، اور اس قرعہ کے اعتبار سے ان کے جو دوسرے فرد جو تھے ان کے ساتھ وہ سیکنڈ پرائز کے حقدار قرار پائی ہیں، اور یہ اس اعتبار سے پہلے انعام کے حقدار قرار پائے ہیں لیول 2 سے. لیول 3 میں وہاں پر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہائیسٹ نمبر حاصل کرنے والے 3 اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر ہم نے انہی تینوں میں سے قرعہ کے ذریعے سے تھرڈ پرائز کا اعلان کیا تھا جو ملا تھا جناب ابوالحسن صاحب کو، اور اس کے بعد سیکنڈ پرائز کا اعلان کیا تھا لیول 3 سے جو ملا تھا محترمہ شاہدہ فاطمہ صاحبہ کو. اب اس میں سے جو ایک نام بچتا ہے وہ فرسٹ پرائز کے حقدار قرار پائے ہیں، وہ ہیں جناب شہزاد مرزا صاحب کہ جن کا کوڈ ہے LK41C076. LK41C076 کہ ان تینوں اسٹوڈنٹس نے 98 نمبر حاصل کیے تھے. قرعہ کے ذریعے سے ان کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز طے کیا گیا ہے. اب لیول 4 سے جو اسٹوڈنٹ فرسٹ انعام اور فرسٹ پرائز کے مستحق قرار پائی ہیں، حقدار قرار پائی ہیں، وہ ہیں محترمہ مریم فاطمہ صاحبہ جن کا کوڈ ہے LK41D059. LK41D059 جنہوں نے 90 نمبر حاصل کیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ لیول 4 میں پہلے انعام کی حقدار قرار پائی ہیں. تو ناظرین، یہ تھے وہ انعامات کے اعلانات جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں. آپ تمام حضرات نے بہت اچھا اسکور کیا ہے. ہم لوگ کی خواہش ہے کہ اگر وسائل فراہم ہوں تو ہم آپ سب کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے گزشتہ برسوں میں تمام اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کی تھی. لیکن فی الحال جو وسائل اور جو کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے. انشاءاللہ جن افراد کے نام ان قرعہ کے ذریعے سے یا دوسرے ذریعے سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز کے لیے نام آئے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کے انعامات کو مناسب وقت میں اور مناسب طریقے سے ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور آپ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے شرکت کی ہے، آپ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اسی طرح سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں. آپ کے لیے بھی اگر اللہ نے وسائل فراہم کیے تو آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ سب کے سرٹیفکیٹ انشاءاللہ جلد ہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، ایک اعلان کے ساتھ کہ جس طرح سے آپ نے ماہ مبارک رمضان میں مہدوی سماج کلاسز میں شرکت کی، اسی لیے یہ ٹیم اور یہ ادارہ آپ کے لیے غدیر کے موقع پر
عشر ولایت کے موقع پر، غدیر کے موقع پر، ہفتہ ولایت کے موقع پر آپ کے سامنے غدیر کلاس کے عنوان سے پروگرام لے کر کے آ رہا ہے. جس طرح سے آپ نے پورے انہماک اور دلچسپی سے مہدوی سماج کلاسز میں شرکت کی، اسی طریقے سے جب یہ اعلان آپ کے سامنے ہو جائے، طریقہ رجسٹریشن کا آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہو، تو آپ جو ہے اسی طریقے سے غدیر کلاسز کے لیے اپنے کو تیار کریے اور پھر غدیری مطالب اور معارف اور تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. خداوند عالم سے دست بدعا ہیں کہ ہم کو توفیق دے، آپ کو توفیق دے کہ اس طرح سے دینی تعلیمات کو حاصل کرتے رہیں اور جتنا موقع ملے اس راستے میں آگے بڑھتے رہیں. آخر میں ہم آپ تمام افراد کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان افراد کا بھی شکریہ کریں جو ان کلاس کے منعقد کرنے میں اور اس کے انعقاد میں شانہ بشانہ رہے اور اپنی مشقت کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کوشاں رہے. سب سے پہلے ہم والنٹیئر کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے بغیر کسی امید اور توقع کے بے لوث طور پر جو ہے ان کلاسز کے منعقد کرنے میں اپنی خدمات انجام دی ہے اور اپنا وقت دیا ہے. یقیناً قابل قدر ہیں یہ افراد جنہوں نے اپنا وقت دیا اور بہت وقت دیا، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کتنی زحمتیں اس میں ہوتی ہیں. ہم شکر گزار ہیں مہدوی سماج ٹیم اور آرگنائزر کی طرف سے عالی جناب سید علی عباس زیدی صاحب اسلامک نیٹ افیئر چینل کے کہ انہوں نے جو ہے اپنا وقت دیا پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، اور دوسرے اعتبار سے بھی. اس کے بعد جناب عباس صاحب اہل بیت نیٹ ورک کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت وقت دیا اور ہر لحاظ سے حاضر رہے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے. اور جناب فرقان صاحب کے شکر گزار ہیں. اسی طرح سے جناب کاظم ابرار اون صاحب کے شکر گزار ہیں اور مرزا محمد عباس صاحب کے اور جناب مہدی صاحب جن کا اندرا نگر، انہوں نے بھی کافی زحمت اور مشقت برداشت کی ان کلاسز کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جناب آغا زمانی کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو ایڈٹ کرنے میں اپنا بہت زیادہ وقت لگایا. اور ساتھ ساتھ ہم جناب اقتدار مہدی صاحب حیدرآباد کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کلاس میں اپنے مختلف اعتبار سے اس میں اپنا وقت دیا. ساتھ ہم جناب حمید الحسن صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کلاس کو کامیاب بنانے میں بہت محنت کی. اور جناب فردوس صاحب، جناب عرفان صاحب اور جناب سید محمد زیدی صاحب، جناب ابان صاحب اور جناب منہار صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے وقت کے مطابق زحمتیں برداشت کر کے ان کلاسز کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کی اور اس میں ساتھ دیا. مردوں کے علاوہ کچھ خواتین بھی ہم سے جڑی رہیں، ان میں جن کے نام اس طرح سے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں پوری ٹیم کے ساتھ ان افراد کے کہ جنہوں نے واقعاً اس ایسے ماحول میں جب لوگ خود اپنے ذہنی طور پر پریشانیوں میں مبتلا ہیں لیکن پھر بھی وقت نکالا ان کلاسز کو منعقد کرنے کے لیے. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ فردوس صاحبہ کا اور اسی طریقے سے محترمہ تنظیم فاطمہ صاحبہ کا، محترمہ سلمہ عابدی صاحبہ کا اور اسی طرح سے ہم شکر گزار ہیں جناب محترمہ ثانیہ حیدر صاحبہ کے اور محترمہ نرجس فاطمہ، محترمہ حنا رضوی صاحبہ کے کہ ان سب افراد نے اپنے اعتبار سے اپنا وقت دیا اور مہدوی سماج کلاسز میں جتنے بھی کام پیش آئے خواتین کے اعتبار سے اس میں ان لوگوں نے کوششیں کی اور اپنی خدمات پیش کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان افراد کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کلاسز کے لیے سمری تیار کی اور لوگوں تک درس کو ریٹن صورت میں، لکھے ہوئے صورت میں پیش کرنے کے لیے کوشش کی. ہم جناب صادق صاحب کے شکر گزار ہیں، جناب ثنا زیدی صاحبہ کے، تنظیم صاحبہ کے، بطول صاحبہ کے اور مریم صاحبہ کے. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے مختلف لیول میں مختلف دروس کی سمری پیش کی ہے اور آپ حضرات تک ان سمری کو پہنچانے میں معاون ثابت ہوئے ہیں. اب ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ آئندہ برسوں میں بھی اور سال کے بیچ میں بھی جتنے کلاسز دینی حوالے سے منعقد ہوں، جتنا وقت ہمارے پاس ہو ان میں اس کے ذریعے سے ہم ان کلاسز میں شریک ہوں اور اپنی معرفت کو بڑھائیں اور خدا سے نزدیک ہونے کے لیے ہم راستہ ہموار کریں. آئیے مل جل کر کے ہم تمام افراد جہاں پر ہیں وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ان بچوں کے ساتھ امام زمانہ کے فرج کے لیے دعا پڑھیں. صلواتك